اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان مان، آج اکتوبر 1981 کی 30 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الجاثیہ سے ہو رہا ہے، 45ویں سورت 45۔ پچھلے جمعے کو درس کا ناغہ رہا تھا اور اس پہ وہ 44ویں سورت کا خاتمہ ہوا تھا۔ سورت کی ابتدا ہوتی ہے حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ پہلے دو حرف تو وہی مقطعات ہیں اور آپ کو معلوم ہی ہے، اس سے پہلے یہ بیشتر مقامات پر آ چکے ہیں، اور میں اپنی بصیرت کی روح سے جو ان کے معنی کیا کرتا ہوں وہ یہی ہے کہ خدائے حمید و مجید کا ارشاد ہے کہ اس کتاب کا نازل کرنا ہے اس خدا کی طرف سے جو عزیز بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ ایک ایک لفظ کے اندر قرآن کے سارے معنی سمٹ آتے ہیں۔ قرآن کا ایک اعجاز لفظی یہ ہے کہ وہ جس موضوع پہ گفتگو کرتا ہے اس کے لیے جو الفاظ چنتا ہے خود اس لفظ کے اندر اس موضوع کا مفہوم سمٹ کر آ جاتا ہے۔ وہی کے متعلق آپ کو معلوم ہے ایک انسانی علم ہوتا ہے، وہ انسانی فکر کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اسے کہیں گے کہ جب وہ شخص اس علم کی بات کرتا ہے تو اپنے اندر سے ایک چیز کو باہر لاتا ہے۔ وہی منفرد ہے اس سے کہ وہ علم انسان کے اندر سے باہر نہیں آتا بلکہ وہ باہر سے خدا کی طرف سے انسان کے اندر آتا ہے، القاء ہوتا ہے اسے قلب پر۔ تو یہ جو اوپر سے کوئی چیز نیچے آئے یا خارج سے اندر آئے تو اس کے لیے عربی زبان کا لفظ ہوتا ہے نزول، جسے آپ کہتے ہیں نون ز لام۔ تو قرآن کریم کے متعلق یہی نزول کا لفظ ہر جگہ وہ آیا ہے، تو خود اس لفظ کے اندر وہ وحی کی جو تخصیص ہے کہ یہ علم پیغمبر کی اپنی فکر کا نتیجہ نہیں جو اندر سے باہر آئے، بلکہ یہ اسے خارج سے ملتا ہے، اوپر سے نیچے آتا ہے، خدا کی طرف سے قلب نبوی پر اس کو القاء کیا جاتا ہے۔ تو خود اس لفظ کے اندر یہ چیز موجود ہوئی کہ یہ فکر انسانی کی تخلیق نہیں ہے، خارج سے ملا ہوا ایک علم ہے۔ اور پھر عربی زبان عجیب خصوصیات ہیں اس زبان کی، یہ جسے باب کہتے ہیں یہ اسی زبان کی خصوصیت ہے، اور اس سے یہ بڑی سائنٹیفک زبان تھی۔ یہ تو ایک مادہ ہو گیا نون ز لام نزول، جس کے معنی ہوئے کسی چیز کا خارج سے اوپر سے نیچے آنا۔ اب اس کے عربی زبان میں ابواب ہوتے ہیں، ہر باب کی الگ خصوصیت ہوتی ہے، اسی مادے سے مختلف باب جو بنتے ہیں ہر باب کی ایک خصوصیت ہوتی ہے۔ یہ باب ہے تفعیل، میں گرامر کی تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا۔ باب تفعیل جو ہے اس سے یہ لفظ ہے تنزیل، آپ دیکھتے ہیں اسی وزن کے اوپر ہے یہ تفعیل تنزیل۔ تو یہ جو تفعیل کا باب ہے اس کا خاصہ ہوتا ہے کسی چیز کا بتدریج آہستہ آہستہ تکمیل تک پہنچنا۔ اب باب جو مادہ ہوا نون ز لام، اس کے تمہارے معنی ہوئے خارج سے کسی علم کا داخل ہونا، اور جو باب استعمال کرتا ہے قرآن وہ ہے باب تفعیل تنزیل الکتاب، جس کے معنی ہیں بتدریج آہستہ آہستہ کسی چیز کا تکمیل تک پہنچنا۔ قرآن کریم میں بڑی مختصر سی کتاب ہے، لیکن یہ 23 سال کے عرصے میں تکمیل تک پہنچی۔ تو اس میں سبک روی، آہستہ روی اور تدریج خود اس کی تاریخ ہے۔
تو ایک لفظ تنزیل میں آپ دیکھیے کہ کیا کچھ نہیں کہہ گیا قرآن، کہ یہ پیغمبر کی اپنی فکر کا نتیجہ نہیں، خارج سے ملا ہوا علم ہے جو بتدریج 23 سال کے عرصے میں تکمیل تک پہنچا۔ ایک لفظ تنزیل میں یہ سب کچھ پوشیدہ ہے۔ یہ ہے اعجاز اس قرآن کا، یعنی اسلوب بیان کا اعجاز میں کہہ رہا ہوں، معانی اور حقائق کا اعجاز کی تو بات ہی اور ہے، اسلوب بیان کی بھی اعجاز اس کے اندر ہے۔ تنزیل الکتاب، الکتاب ضابطۂ قوانین، خارج سے عطا ہوا، بتدریج تکمیل تک پہنچا، کس کی طرف سے آیا؟ من اللہ ہے۔ کس خارج سے کہاں سے آیا؟ خدا کی طرف سے ملا۔ اور الکتاب والا جو خدا ہے، جو ضابطۂ قوانین دینے والا خدا ہے، اس کی دو صفتیں بیان کی، عزیز بھی اور حکیم بھی۔ عزیز صاحب غلبہ کو کہتے ہیں، قوت والا، جو اپنے قوانین کو نافذ کرنے کی قوت رکھتا ہے، اقتدار رکھتا ہے۔ وہ واز نہیں ہے، قانون ہے، قانون کو نافذ کرنے کی قوت رکھتا ہے، عزیز ہے، لیکن وہ قوت دھاندلی کی نہیں ہے، ڈکٹیٹر کی نہیں ہے، شہنشاہیت کی نہیں ہے، حکمرانوں کی نہیں ہے، وہ حکیم بھی ہے، وہ ریزن پر مبنی ہے، عقل و فکر پر مبنی ہے۔ قانون کا نفاذ، اس کی پوری قوت، اور قانون مبنی ہے عقل و فکر، علم و بصیرت اور حکمت پر۔ چار لفظ ہیں آیت کے، تنزیل الکتاب، من اللہ العزیز الحکیم۔ قرآن کا سارا پیغام آ جاتا ہے اس کے اندر، تاریخ بھی آ جاتی ہے، پیغام بھی آ جاتا ہے۔ اب اس کے بعد اس سورت کی بیشتر آیات اور ابتدائی آیات میں ہی وہ اہم بنیادی چیز دی گئی ہے۔ مذہب کی دنیا میں اس خارجی کائنات سے کچھ تعلق ہی نہیں سمجھا جاتا، یہ دنیا داروں کے معاملات ہیں، اور مذہب اللہ والوں کی باتیں ہوتی ہیں۔ قرآن کریم ابتدا اس سے کرتا ہے کہ آغاز کار جو ہے دین کا، وہ تسخیر کائنات سے ہوتا ہے۔ یونیورس یا کائنات کی جو قوتیں ہیں ان کو مسخر کیا جاتا ہے، ان کو اپنے قابو میں لایا جاتا ہے۔ یہ جو چیز ہے یہ تو ہر انسان کر سکتا ہے، آدمی کا بنیادی فریضہ یہی تھا، اس میں مومن اور کافر کی بھی تمیز نہیں ہے، جو چاہے فطرت کی قوتوں کو مسخر کر سکتا ہے۔ اور آگے بات آتی ہے جہاں فرق شروع ہوتا ہے کفر و اسلام کا، کہ ان فطرت کی ان قوتوں کو قرآن کی اقدار کے مطابق صرف کرنا جو ہے یہ ہے مومن کا فریضہ، اور اپنی مرضی کے مطابق اپنے مفاد اور اپنے اغراض کے لیے صرف کرنا یہ ہے کافر کا نتیجہ۔ اور کفر و اسلام یہاں آتا ہے، پہلی جو شرط ہے وہ انسان کے لیے ہے، لیکن یہ جو اگلی بات ہے کہ ان قوتوں کو اقدار خداوندی کے مطابق صرف یا استعمال کرنا، یہ جو چیز ہے یہ ہے جہاں میں نے کہا کہ مومن ہوتا ہے انسان۔ اگر یہ قوتیں مسخری نہ کی جائیں تو یہ استعمال کن چیزوں کو کرے گا؟ تو یہ مومن کس طرح سے ہو سکے گا؟ جی ایک قدم پیچھے چلیے، اگر یہ ان قوتوں کو مسخری نہ کرے تو یہ تو آدمیت کے درجے پہ بھی نہیں پہنچ سکتا۔ انسان یا آدمی کی خصوصیت بتائی ہے کہ وہ فطرت کی قوتوں کو مسخر کر سکتا ہے، حیوان نہیں یہ کر سکتا۔ حیوان کے اندر تو جو اپنی قوتیں ہوتی ہیں صرف وہی قوتیں ہوتی ہیں، وہ فطرت کی قوتوں کو مسخر نہیں کرتا۔ یہ انسان کی خصوصیت ہے کہ وہ فطرت کی قوتوں کو مسخر کر سکتا ہے، تو جو فطرت کی قوتوں کو مسخر ہی نہ کریں وہ تو سطح انسانیت کے اوپر ہی نہیں آ سکتے۔ اور جو فطرت کی قوتوں کا مسخر ہی جس نے نہیں کیا
جیسا میں نے ابھی کہا ہے، ان قوتوں کا خدا کے اقدار کے مطابق استعمال کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس کے پاس ہی کچھ نہیں ہوتا تو وہ برتے گا کیا؟ تو مومن ہونا تو اگلا قدم تھا اس کا۔ تو مومن ہونے کے لیے پہلا قدم انسان ہونا ہے، اور پھر انسان ہونے کے بعد اگلا قدم مومن ہونا ہے۔ یہ ہے دین۔ وہ قوم کہ جو فطرت کی قوتوں کو اس طرح سے مسخر نہ کرے اور اس میں بھی دوسروں کی دست نگر نہ ہو، وہ ٹھیک کہا اقبال نے کہ بعد میں نہ رسیدی خدا چے میں جوئی۔ تو آدمی کی سطح کے اوپر بھی نہیں آیا، خدا کی تلاش کیا کر رہا ہے؟ اس کے لیے تو پہلے انسان ہونا ضروری ہے نا جی۔ شروع ہی کرتا ہے قرآن کریم اس سے، ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین۔ یہ آؤٹر یونیورس جسے ہم کہتے ہیں، خارجی کائنات، اس کے لیے قرآن کی اصطلاح سماوات اور ارض ہے۔ سماوات ہر وہ شے جو اوپر ہو، اور اس کو ہمیشہ قرآن نے یہ جمع کا صیغہ اس کے لیے استعمال کیا ہے کہ یہ کرے بے شمار لا تعداد ہیں، اس لیے یہ جمع کا صیغہ ہے۔ اور اس کے نیچے یہاں جو ہم رہتے ہیں وہ ایک ہے، ارض، اس لیے ارض تو واحد ہوتی ہے، اور سماوات جو ہیں وہ جمع ہوتے ہیں۔ یہ الگ چیز ہے کہ قرآن نے ایک نقطہ عظیم بیان کیا ہے، اس نے کہا ہے کہ ہر ارض کا ایک سما ہوتا ہے، ہر سما کی ایک ارض ہوتی ہے۔ اوپر والے کرے سے جو کرہ بھی نیچے ہوگا وہ اس سما کی ارض ہوگا، اور یہ نیچے والے کرے سے جو کرہ بھی اوپر ہوگا وہ اس ارض کا سما ہوگا۔ قرآن نے یہ بھی بتایا ہے۔ تو وہ سماوات والارض خارجی کائنات کو کہتا ہے۔ سماوات والارض میں آیات ہیں مومنین کے لیے۔ تو آپ نے دیکھا پہلی خصوصیت مومن کی کیا ہے، اور پھر اس ایک لفظ نے تخصیص کر دی، یا کہیے کہ امتیاز پیدا کر دیا مومن میں اور کافر میں، جو دونوں مسخر کرتے ہیں، لیکن ان کے لیے یہ چیز جو ہے یہ آیت ہوتی ہے۔ آیت کے معنی ہوتا ہے کسی دوسری شے کی موجودگی کی علامت یا نشانی۔ دور سے آپ دیکھیں، آپ کو کہیں آگ نظر نہ آئے لیکن دھواں نظر آئے، تو دھواں اس بات کی نشانی ہوتا ہے کہ نیچے آگ ہے۔ صحرا میں اگر کہیں کوئی ایک پرندہ اڑتا ہوا نظر آئے تو اس کی علامت ہوتا ہے کہ یہاں ارد گرد کہیں پانی ہے، جبھی وہ زندہ پرندہ موجود ہے نا۔ تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں کسی شے کے وجود کی دلالت کرنے والی یا اس کی علامت یا نشانی بننے والی، اسے آیت کہا جاتا ہے۔ تو آیت مقصود بالذات نہیں ہوتی، دھواں مقصود بالذات نہیں، اصل مقصد تو اس آگ سے ہے نا جو نیچے جل رہی ہے۔ دھواں اس آگ کے وجود کی آیت ہے۔ عزیزان من، میں نے عرض کیا ہے نا کہ قرآن کے ایک ایک لفظ پہ کھڑے ہونے کی ضرورت ہوتی ہے اس کو سمجھنے کے لیے۔ مومن کے لیے یہ تمام ارض و سماوات یا خارجی کائنات کی جتنی قوتیں ہیں، یہ نظام جس طرح سے سرگرم عمل ہے، یہ مقصود بالذات نہیں۔ ان قوتوں کا مسخر کرنا تو ضروری ہے، لیکن یہ صرف نشانی یا علامت ہے کسی دوسری شے کی، اور وہ ہے خدا پر ایمان، خدا کی اقدار پر ایمان، اس کی وحی پر ایمان۔ تو اس اعتبار سے مومن کے لیے یہ قوتیں یا کائنات خارجی جو ہے وہ آیت بنتی ہے ایک عظیم صداقت پر یقین رکھنے کے لیے۔ یہ صداقت کہ یہ خارجی کائنات کا نظام، محیر العقول نظام، جس حسن و خوبی سے چل رہا ہے، یہ کسی اندھی قوت کا کام نہیں ہو سکتا۔ ایک خدا جو عزیز بھی ہو اور حکیم بھی ہو، یہ اس کی کار فرمائی ہو سکتی ہے۔ تو یہ اس بات پر ایمان کی علامت یا نشانی بن جاتا ہے خارجی کائنات کا نظام مومن کے نزدیک۔
جو اس بات پہ ایمان نہیں رکھتا وہ بھی مسخر کرتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں یہ ہیں کہ یہ کسی طرح ہے فیضرلی وجود میں آ گیا کارگاہ کائنات، اور اب جس طرح سے گھڑی کو چابی دی جائے تو از خود چلتی رہتی ہے، یہ چلتا رہتا ہے، خدا کا تعلق نہیں درمیان میں آتا اس کے۔ تو یہ خارجی کائنات کا نظم و نسق آیت بنتا ہے للمومنین۔ یہ تو خارجی کائنات۔ وفی خلقکم وما یبث من دابۃ آیات لقوم یوقنون، اور خود تمہاری اپنی تخلیق میں، اور جس قدر ذی نفس ذی حیات اس کرۂ ارض کے اوپر چلتے پھرتے ہیں، یا باہر کے کروں میں بھی، قرآن تو کہتا ہے کہ وہاں بھی جاندار ہیں، یہ بھی آیات ہیں۔ پہلے کہا تھا للمومنین، یہاں کہا لقوم یوقنون، جو یقین رکھتی ہے قوم اس حقیقت پر کہ یہ نظم و نسق کائنات یوں ہی ہے فیضرلی نہیں چل رہا، ان کے لیے خود انسان کی تخلیق اور جتنی ذی حیات مخلوق اس کرۂ ارض یا اس کائنات میں جہاں کہیں بھی ہے، وہ بھی آیت بنتی ہے اس امر کی کہ یہ نظام واقعی ایک عزیز و حکیم خدا کا کار فرمودہ ہے۔ اور واختلاف اللیل والنہار وما انزل اللہ من السماء من رزق فاحیا بہ الارض بعد موتها وتصریف الریاح آیات لقوم یعقلون۔ اختلاف لیل و نہار میں، رات اور دن کی گردشیں، بادلوں سے جو بارش برستی ہے، دیکھیے یہاں بھی انزلہ کا لفظ آیا ہے، اوپر سے نیچے آتی ہے بارش برستی ہے، زمین مردہ کو اس سے زندگی ملتی ہے، اور پھر یہ ہوائیں جو مختلف موسموں میں اپنا رخ اور سمتیں بدلتی ہیں۔ وقت نہیں، ورنہ میں ایک گوشے میں بتاتا کہ سائنسدان، ان علوم کے ماہر، ان چھوٹی چھوٹی سی باتوں کے اندر کتنے بڑے بڑے حقائق کو مضمر دیکھتے ہیں۔ ہواؤں کی سمت کا بدلنا، کہا ان تمام چیزوں میں آیات لقوم یعقلون، اب جو لوگ، جو قوم عقل و فکر سے کام لیتی ہے اس کے لیے ان میں بھی آیات ہیں۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ مومن ہونے کے لیے قدم اول، شرط اول کیا ہے؟ اس تمام نظام کائنات کے اوپر غور و خوض کرنا، اور اس کے بعد ان کی قوتوں کو مسخر کرنا۔ یہ پہلی چیز ہے۔ سپاہی کے لیے پہلی چیز ہے اس کے پاس اسلحہ ہونا چاہیے۔ یہ مومن، یہ یوقنون اور پھر یعقلون، عقل و فکر کے معنی بھی یہی ہیں کہ ان چیزوں کو وہ مسخر کرے۔ اور اس کے بعد ہے تلکا آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، اور یہ آیات قرآن۔ اب یہاں جو قرآن کے متعلق بھی آیات آئے، اس میں بھی ہر آیت، ہر ٹکڑا، ہر فقرہ، ہر صورت وہ نشاندہی کرتی ہے ایک عظیم مقصد کی، جس کی طرف جسے انسان نے حاصل کرنا ہے، ایک عظیم منزل کی جس تک اس نے پہنچنا ہے۔ تو یہ آیات اللہ ہے، اے رسول جسے تم پر حق کے ساتھ نازل کیا جاتا ہے، پیش کیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد ہے، اب دیکھیے ایمان کی شرط، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ، کہا کہ یہ آیات جو بکھری پڑی ہیں خارجی کائنات کے اندر، اور یہ قوانین خداوندی جو قرآن کے اندر وحی کی روح سے دیے گئے ہیں، ان کی موجودگی میں پھر کون سی اور بات رہ جاتی ہے جس کا یہ انتظار کرتے ہیں خدا پر ایمان لانے کے لیے؟ تو اب خدا پر ایمان لانے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت پڑ گئی، فطرت کی قوتوں کی تسخیر، اور قوانین جو وحی کی روح سے انسانی زندگی کے لیے دیے گئے ہیں، ان پر
غور و فکر اور اس کے بعد ان پر عمل، یہ دو چیزیں ہونی چاہیے. تو اس کے بعد وہ قرآن کہتا ہے کہ اس کے بعد کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں رہتی کہ انسان پھر تلاش کرے کہ میں کس بات پہ ایمان لاؤں. کہتا ہے اس کے بعد اور کون سی چیز باقی رہ جاتی ہے جس کا یہ انتظار کرتے ہیں ایمان لانے کے لیے. لیکن ویل لکل افاک اسیم، یہ ایک لفظ عزیزان من جھوم کے رہ جاتا ہے. یہ تو وہ قومیں ہیں فطرت کی قوتوں کو مسخر کر کے وحی کی روح سے ان کا استعمال کرنے والی. اس کے لیے بڑی جد و جہد کی ضرورت ہے اور اس کے لیے بڑے ایثار اور قربانی کی ضرورت ہے. وہ جو ہے فطرت کی قوتوں کو مسخر کر کے، میں نے کہا اقدار خداوندی کے مطابق استعمال کرنا، پہلی قدر تو اس میں یہ ہے وَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ مَا يَنْفَعُ النَّاسَ، وہی عمل صحیح ہے، وہی باقی رہ سکتا ہے جو تمام نوع انسانی کی منفعت کے لیے ہو. تو یہ جو مومن قوم ہے وہ جب فطرت کی قوتوں کو مسخر کرے گی تو تسخیر فطرت میں تو اتنی جد و جہد کرنی پڑتی ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ایٹم کی قوت کو مسخر کرنے کے لیے یہ قومیں کیا کچھ کر رہی ہیں، تصور میں بھی ہم نہیں لا سکتے. 6 مہینے یہاں خلا کے اندر وہ جہازوں کے اندر وہ تیر رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کس طرح زندگی بسر کر رہے ہیں. بڑی جد و جہد کی ضرورت ہوتی ہے. یہ تو ہے فطرت کی قوتوں کو مسخر کرنا. اور آگے اقدار خداوندی کے متعلق صرف کرنا، تو پہلی قدر تو میں نے یہ کہا کہ یہ تمام نوع انسانی کی منفعت کے لیے یہ ہونا چاہیے. یہاں یہ جو جتنی قومیں ہیں مغرب کی، یہاں وہ مومن کے درجے پہ نہیں آتی. ہر قوم اپنے فائدے اور دوسری قوم کو تباہ کرنے کے لیے صرف کر رہی ہے. کہا کہ تباہی ہے اور اس کے لیے 2 لفظ آگے. ایک تو اسیم، میں نے عرض کیا ہے نا کہ ہمارے ہاں تو ترجموں سے سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا قرآن. اسیم یہاں لایا، ترجمہ تو ہوگا گنہگار، بات سمجھ میں نہیں آتی گنہگاری کیا چیز ہے. اسیم ہوتا ہے تھکی ماندی ہوئی چیز، سست رفتار، جس میں دوسری قوموں کے ساتھ چلنے کی ہمت نہ رہے، آگے بڑھنے کی طاقت نہ رہے، افسردہ ہو، واماندہ ہو، تھکی ہوئی ہو، سیل انگار ہو. یہی قومیں ہیں نا جو فطرت کی قوتوں کی تسخیر تو ایک طرف رہا، ان کا علم بھی حاصل نہیں کرتی. اس کے لیے تو بڑی جد و جہد کی ضرورت ہے، جہاد مسلسل کی ضرورت ہے. اسیم قومیں جو ہیں سیل انگار، سست رفتار، تھکی ہوئی، واماندہ، بھیک مانگنے والی، دوسروں کی دست نگر، تو ویل تباہی ہے. ایک تو ان کے لیے، اور دوسرا لفظ ہے افاق، جال سازی، مکاری، غلط بیانی، یہ سب کچھ اس میں آ جاتا ہے. یہ قومیں جو مسخر کرتی ہیں اور پھر اس کو اس طرح سے الفاظ ان کے ہاں سنیے تو ایسا نظر آتا ہے کہ سارے نوع انسان کے جگر کا درد ان کے جگر کے اندر ہے. روز آپ کے یہاں کانفرنسیں ہو رہی ہیں، سیمینار ہو رہے ہیں، مجلسیں ہو رہی ہیں، ایسا نظر آتا ہے. یہ ابھی میکسیکو میں ہوئی وہ کانفرنس، دولت مند ملکوں کی کانفرنس، یہ طے کرنے کے لیے کہ غریب ملکوں کی مدد کی کس طرح کی جائے. ریزولیشن بھی پاس نہیں ہو سکا. کوئی قوم جتنی زیادہ قوت مسخر کرتی ہے فطرت کی، وہ اپنی قوم اور اپنے ملک کو زیادہ طاقتور بناتی ہے تاکہ دوسرے ملکوں کو مغلوب اور مفتو اور محکوم بنا لے. یہ ہے افاق. اور دوسری قومیں ہیں اسیم، کہ جو تھکی ماندی بیٹھی رہیں، گداگری کرتی رہیں، بھیک مانگتی رہیں دوسروں سے. تو یہ دونوں انواع آ گئیں انسانوں کی، دونوں قومیں آ گئیں اس کے اندر. ان دونوں کے لیے تباہی ہے. ان کے لیے کہ یہ فطرت کی قوتوں کو مسخر ہی نہیں کیا، تباہی. ان کے لیے کہ انہوں نے مسخر کیا لیکن انہیں اپنی غرض مندی، مفاد پرستی کے لیے صرف کیا، نوع انسانی کی منفعت کے لیے صرف نہیں کیا.
دونوں کے لیے تباہی۔ عزیزان، آپ دیکھتے ہیں کیا کیا پیغام دیتا چلا جاتا ہے قرآن چند لفظوں کے اندر۔ کہتا ہے ان کی کیفیت یہ ہے، یسمع آیات اللہ تتلی علیہ ثم یصر مستکبرا کأن لم یسمعها فبشرہ بعذاب علیم۔ کہتا ہے ان کی کیفیت یہ ہے کہ جو کچھ یہ قرآن کہہ رہا ہے اسے وہ سنتے تو ہیں، بڑا چرچا ہوتا ہے قرآن کا ہمارے مسلمانوں کے ملکوں کے اندر، تو ہمارے یہاں زیادہ ہونا چاہیے۔ اس قدر قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، اس قدر چرچا ہوتا ہے اس کا، کیا بات ہے قرآن کی۔ کہتا ہے سنتے ہیں یہ ان کو، لیکن بضد رہتے ہیں اپنی ہی روش کے اوپر، اس میں تبدیلی نہیں کرتے اس کے مطابق، اسے صرف سنتے ہیں۔ مستکبرن، نہایت تکبر کے عالم میں اپنی کبریائی قائم کرنے کی خاطر، اپنی قوت کو مجتمع کرنے کی خاطر مصر رہتے ہیں اپنی روش کے اوپر، بضد رہتے ہیں، اسی پہ اصرار کرتے ہیں، اس میں تبدیلی نہیں کرتے، صرف سنتے ہیں۔ تو یہ سننا تو نہ سننے کے برابر ہے کہا۔ سننے کے متعلق تو قرآن نے کہا ہے کہ مومن کا شعار یہ ہے کہ وہ کہتا ہے سمعنا و اطعنا، ہم نے بات سن لی، اب ہم اس کے مطابق عمل کریں گے۔ سننا تو یہ سننا ہے نا، اور سننا جسے ان سنی کر دینا کہتے ہیں محاورے میں، یہ ہے کلم یسمعھا، یوں سنتے ہیں جیسے کہ سنتے ہی نہیں ہے، کیونکہ سننے کے معنی تو اس کے مطابق اطاعت کرنے کے تھا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کلام اللہ کو، آیات اللہ کو، یہ مسلمانوں کی قوم کتنا سنتی ہے۔ یہ شاید ہی کوئی لمحہ ایسا گزرتا ہوگا کہ یہ آواز نہ کہیں سے آتی ہوگی۔ اب تو یہ ریڈیو ٹی وی کے ذریعے سے ساری دنیا میں آواز گونجتی ہے، ہر کان میں یہ پہنچتی ہیں، یوں کہیے نا، یسمع کلام اللہ، لیکن ایسے سنتی ہے گویا سنتی ہی نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں دردناک تباہی کے عذاب کی فبشر ہو، بشارت جسے آپ کہتے ہیں، اعلان کر دو ان کے لیے کہ تباہی ہے اور بڑی درد انگیز تباہی ہے صاحب۔ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ اگر ان میں سے کسی بات کا علم بھی انہیں ہو جاتا ہے تو اسے ہزوا کے معنی ویسے تو استہزاء ہوتا ہے، مذاق اڑانا ہوتا ہے، ہنسی اڑانا ہوتا ہے۔ اس کے معنی کسی چیز کو لائٹلی لینا، جسے انگریزی میں کہتے ہیں نا، سیریسلی نہ لینا کسی چیز کو۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ صرف سنتے ہی ہیں، ایک کان میں سے سنا، دوسرے میں سے نکال دیا۔ کہیں اگر علم بھی اس کا ہو جاتا ہے تو وہ اس کو سیریسلی نہیں لیتے کہ واقعی ایسی چیز ہے کہ جس پہ غور کر پہ اس پہ عمل بھی کرنا چاہیے، اور یوں ہی لائٹلی اس چیز کو لے لیتے ہیں۔ ان کے لیے یہاں عذاب علیم تھا پہلے، درد انگیز، یہاں عذاب مہین کہا ہے۔ وہ عذاب کے لیے تو ہمارے ذہن میں جب لفظ آتا ہے تو وہ قیامت والا عذاب ہی آتا ہے۔ ویل یہاں کہا تھا اس نے، تباہی ہے، قوموں کا تباہ کن انجام جو ہے وہ ہوتا ہے عذاب۔ یہ عذاب جو ہے اس کی کیا خصوصیت یا نوعیت کیا؟ مہین ہے، ذلت آمیز تباہی، ایک تباہی اور پھر ذلت آمیز تباہی۔ اوف، جتنی قومیں فطرت کی قوتوں کے لیے دوسری قوموں کی دست نگر ہوتی ہیں، وہ قومیں انہیں تباہ بھی کرتی ہیں، اور یہ ذلیل اور خوار بھی ان کے ہاں ہوتی ہیں۔ بھک منگوں کی طرح سامان خریدنا ہوتا ہے پیسے دے کے، اور بھک منگوں کی کیفیت ہوتی ہے عذاب مہین۔
کیا بات ہے، کس کا کلام ہے اور کیا الفاظ ہیں جو استعمال کرتا ہے وہ. اف. کہتا ہے ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے، من ورائہم جہنم، تباہی کے جہنم کے شعلے ان کے سامنے بھڑک رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ انہیں دیکھتے نہیں ہیں. تباہی کا جہنم کہیں چھپا ہوا نہیں ہوتا، وہ تو محیطم بالکافرین قرآن نے کہا ہے، یہیں چھایا ہوا ہے ان کے اوپر. جی آ رہا تھا کہ پھر اس کا انجام جہنم ہوگا، ان الفجار لفی جہیم. یہ ذہن میں نہ رکھو جو ہم نے کہا کہ ہوگا، کہیں جا کر ہوگا. وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ، یہ جہنم کی نگاہوں سے آج بھی اوجھل نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ ان کی نگاہوں سے جہنم اوجھل رہتا ہے. کیا انداز ہے بات کرنے کا. اس کی نگاہوں سے یہ آج بھی اوجھل نہیں ہے، وہ تو ان کو دیکھ رہا ہے جہنم. یہ اندھے ہیں جن کی کیفیت یہ ہے کہ سامنے اس کے شعلے بھڑک رہے ہیں، دیکھ نہیں پاتے، اندھے. لیکن ان کے نہ دیکھنے سے تو وہ آگ ٹھنڈی نہیں ہو سکتی، شعلے تو اور زیادہ تیز بھڑکتے چلے جائیں گے. من ورائہم جہنم. اور اس وقت پھر کیا کیفیت ہوگی؟ ولا یغنی عنہم ما کسبوا شیئا ولا ما اتخذوا من دون اللہ اولیاء. پھر دو چیزیں یہاں کہی گئی. ایک تو وہ کہ جنہیں یہ اپنا حامی اور ناصر اور سرپرست اور مددگار یہ سمجھتے ہیں، یا جو کچھ بھی انہوں نے کمایا ہے یہ مطمئن ہوتے ہیں اس پر کہ یہ کافی ہے ہمارے لیے، ان کی موجودگی میں کوئی تباہی نہیں آ سکتی. کہا جن کے اپنے، جب ان کے اپنے ان غلط اعمال کی وجہ سے تباہی آئے گی تو نہ تو وہ جو حامی اور ناصر اور سرپرست اور اولیاء جن کو یہ سمجھتے ہیں وہ کسی کام آئیں گے، اور نہ ہی جو کچھ انہوں نے اس غلط طریق سے کمایا ہے وہ بھی ان کے کسی کام نہیں آئے گا. سیلاب آتا ہے تو پھر وہ یہ نہیں پوچھتا ہے کہ تم ہو اور یہ تمہارے دوست ہیں، اچھا تمہیں یہ بچا لیں گے اٹھ کے. وہ تو اس طرح سے آتا ہے، وہ سیلاب نہ پرسد کے در خانہ قدامست. وہ تو یہ بھی نہیں پوچھتا کہ جی گھر کا دروازہ کدھر سے ہے، کہاں سے میں آؤں. وہ تو پھر بہا کے لے جاتا ہے. کوئی اس میں کام نہیں آ سکے گا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، یہاں عظیم آیا ہے. عظیم ہضم سے ہوتا ہے، اس کے معنی ہڈیاں ہوتے ہیں. انسانی جسم کی بنیاد اس کے ہڈیوں کے ڈھانچے کے اوپر ہوتی ہے. بونز جو ہیں وہ اصل میں بنیاد ہوتی ہے کسی انسان کے پیکر کی. وہ تباہی جو بنیادوں تک کو بہا کے اور لڑکھڑا کے لے جائے. عذاب علیم تھا، عذاب مہیم تھا، عذاب عظیم آ گیا صاحب کہ جس کے بعد ختم ہی ہو جاتا ہے کس. یہ ہوتا ہے ان قوموں کے ساتھ جو فطرت کی قوتوں کو مسخر نہ کریں. پہلی چیز وہ عذاب مہین ہے، ذلت آمیز. مسخر کریں لیکن انہیں دوسرے قوموں کو تباہ اور برباد کرنے کے لیے صرف کریں. یہ ہیں دونوں چیزیں مل کے عذاب عظیم بن جاتی ہیں. اور اس کے مقابل میں ھذا ھدی، یہ جو ہم کہہ رہے ہیں یہ ہے کامیابی کی راہیں دکھانے والی چیز. یاد رکھیے قرآن کریم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اسوہ یہ رہنمائی، راستہ دکھاتے ہیں، زبردستی راستے پہ چلاتے نہیں ہیں. بڑی رحمت جو انسانوں کے لیے ہوئی وہ یہ کہ چوراہے پہ کھڑے ہو کے یہ بتا دیا کہ بھئی جس گاؤں میں تم نے جانا ہے یہ راستہ اس طرف جاتا ہے. بڑی چیز ہے یہ. اب اگر وہ اس راستے کی بجائے دوسرے راستے پہ چلتا ہے تو اس نے کہا کہ
نہ یہ خدا کا فریضہ ہے نہ اس کے رسول کا فریضہ ہے کہ اس کو وہاں سے بازو اس کا پکڑ کے وہ کہے کہ ادھر کہاں جا رہے ہو، ہم نے تو بتایا تھا تمہیں ادھر چلو۔ تو یہ بات انسانی اختیار و ارادے کو سلب کر لینے والی ہے، اور ہم اسے سلب نہیں کرنا چاہتے۔ اتنی بات تو اس کے بس کی نہیں تھی کہ چراہے ہو کے خود معلوم کر دیتا کہ وہ صحیح راستہ میری منزل تک پہنچانے والا کون سا ہے۔ یہ تو ہم نے کر دیا، اور بڑی چیز ہے صاحب، کسی راہراؤ کو نئے راستے پہ چلنے والے کو چوراہے پہ بتا دیا جائے کہ تمہاری منزل کی طرف جانے والا راستہ کون سا ہے، بہت بڑا احسان ہے۔ لیکن کہا کہ اس کے بعد یہ بات نہیں ہے کہ ہم پھر اس کو زبردستی چلاتے بھی ہیں اس راستے پہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ تو اپنی جان کو ہلکان کر رہا ہے، اس لیے کہ یہ غلط راستے پہ کیوں چل رہے ہیں، تیرا کام یہ نہیں ہے کہ تو ان کو زبردستی صحیح راستے کے اوپر چلائے۔ انسانی اختیار و ارادے کو ہم سلب نہیں کرتے۔ ھذا ھدی والذین کفروا بآیات ربہم لہم عذاب من رجز علیم۔ تو جو اس کے بعد انکار کرتا ہے صحیح راستے پہ چلنے کے لیے، تو اس کے لیے تو تباہی ہے، بڑی دردناک ہے، بڑی لڑکھڑاہٹ پیدا کرنے والی ہے۔ اور اس کے بعد کہا پھر کہ آؤ پھر دوبارہ تمہیں بتائیں، تسخیر کائنات کی طرف پھر آ گیا۔ اللہ الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک فیہ بامرہ، سمندر کو تمہارے لیے، دریاؤں کو، پانی کو تمہارے لیے تابع تسخیر بنا دیا تاکہ اس میں خدا کے قانون کے مطابق تمہاری کشتیاں چلیں۔ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اور تم پھر خدا کے عطا کردہ جتنی نعمتیں بکھری ہوئی ہیں دنیا میں، ان کی تلاش میں نکلو۔ یہ جو ہے کہ کشتی ایک خاص قانون کے تابع پانی کے اوپر تیرتی ہوئی رہتی ہے، بڑا اٹل قانون ہے خدا کا، لیکن کشتیاں انہی کی سلامت رہتی ہیں جو ان قوانین کو جانتے ہیں اور ان کے مطابق اپنی کشتیوں اور جہازوں کو چلاتے ہیں۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اس کے مطابق کرو گے تو پھر تمہاری محنت بھرپور نتائج پیدا کرے گی۔ شکر کے معنی یہ ہوتے ہیں، کسی کی محنت بھرپور نتائج پیدا کرے۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، بات ختم کر دی۔ کہا کہ یہ تو ہم نے مختلف تفاصیل بیان کی ہیں، یہ تسخیر کیا، وہ مسخر کیا، اور اس کو آپ مجمعین یوں سمجھ لیجئے کہ تمہارے لیے اس نے مسخر کر دیا جو کچھ سماوات میں ہے، جو کچھ ارض میں ہے، جمیعاً، سارے کا سارا، اور پھر من ہو، یہ اس کی طرف سے کر دیا گیا کہ اس نے کیا ہی ایسا انتظام اس نظام کا۔ یہ جمیعہ ہے عزیزان من، اس خارجی کائنات اور ارض کی کوئی قوت ایسی نہیں پھر باقی رہ جاتی جو قابل تسخیر نہ ہو۔ ابھی تو ہمارے ہاں کے بھی، ہمارے زمانے کے سائنسدان بھی جو مغرب کے ہیں، وہ تو یوں کہیے کہ کناروں کو چھو رہے ہیں۔ کائنات یہ تو انسان کے حیطۂ فکر میں نہیں آتی، اس کی وسعتیں جو ہیں۔ جمیعاً، اور من ہو، خدا نے تخلیق ہی ایسا کیا ہے اس کائنات کو کہ پوری کی پوری کائنات جو قوم بھی مسخر کرنا چاہے اس کی قوتوں کو وہ کر سکتی ہے، تمام قوتوں کو مسخر کر سکتی ہے۔ جمیعاً من ہو، ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، یہاں یہ لفظ آئی، دیکھتے ہیں وہ کس کس کا تھا، للمؤمنین، لقوم یوقنون، لقوم یعقلون، لقوم یتفکرون، جو قوم عقل و فکر سے کام لے گی اس کے لیے ہمارے اس ارشاد میں بہت بڑی نشانی ہے حقیقت تک پہنچنے کی، جو ہم نے کہہ دیا ہے کہ پوری کی پوری کائنات کی قوتیں جو ہیں وہ تمہارے تابع تسخیر ہو سکتی ہیں، غور و فکر کرنے والی قوم کے لیے۔
جس قوم کو 1000 برس سے یہ سکھایا جا رہا ہو کہ مذہب کے معاملے میں عقل سے کام نہیں لیا جا سکتا. مذہب تو یہ تھا فطرت کی قوتوں کو مسخر کر کے قوانین خداوندی کتابیں ان کو صرف کرنا. اس میں اگر عقل و فکر سے کام نہیں لیا جا سکتا تو فطرت کی قوتیں مسخر کیسے ہوں گی؟ یہ قوم اتفاق کروں شرط. ابھی میں نے عرض کیا ہے کہ فرق یہ ہے مومن اور کافر میں کہ تسخیر کائنات کے بعد اقدار خداوندی کو ماننے والا جسے ہم مومن کہیں گے وہ اسے نوع انسانی کی منفعت کے لیے صرف کرتا ہے. جو اسے نہیں مانتا اس نے انسانوں کو جو تقسیم کر رکھا ہے وہ اپنے گروہ، اپنی پارٹی، اپنی قوم، اپنی ملک کی تقویت کے لیے صرف کرتا ہے تاکہ دوسری قوموں کو وہ محکوم اور تابع فرمان اپنے بنائے. یہ ہے فرق. یہ مومن اتحادی کی عقائد کی روح سے یہ صرف خود تیر کے اگلے کنارے پہ نہیں جاتا، ڈوبنے والے کو بھی بچاتا ہے. ڈوبنے والے کو تو وہی بچائے گا نا خود تیرنا جانے گا. جو خود تیرنا نہیں جانتا وہ دوسرے کو کیا بچائے گا؟ وہ تو خود بھی ڈوب جائے گا. لیکن مومن کا فریضہ حیات یہ ہے کہ وہ اپنے آپ ہی کو نہ بچائے بلکہ جتنوں کو بچا سکتا ہے ان کو بچائے. عزیزان مان الفاظ سنیے جھوم جائیے. کل للذین آمنوا، کیا بات ہے. یہ رسول اعلان کر دے اس جماعت مومنین کو جنہوں نے یہ بات سمجھ لی ہے جو ہم نے کہی ہے کہ فطرت کی قوتوں کو مسخر کرنا ان کا فریضہ دینی ہے. ان سے کہہ دو، کل اعلان کرو. سنیے عزیزان من کیا کہہ رہا ہے قرآن کہ ان سے کہہ دو کہ کائنات کی قوتوں کو مسخر کرنے کے بعد یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ ہے. یہ لوگ جو اس انقلاب میں ایمان نہیں رکھتے جو اپنے ہاتھوں سے آیا کرتا ہے، اس جماعت مومنین سے کہو کہ تمہارا فریضہ ہے کہ ان کو بھی بچاؤ. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ. مومن کا فریضہ اپنے بچاؤ کے لیے تو سوال ہی نہیں کہ یہ کسی اور کے دست نگر و محتاج ہوں. مومن نے تو مسخر کیا ہے کائنات کی قوتوں کو. فریضہ مومنین کا. عزیزان من پوچھتے ہیں کہ اسلام کیا ہے، اسلامی نظام کیا کرتا ہے دنیا کے اندر؟ یہ کرتا ہے لا یرجون ایام اللہ. یہ اس انقلاب پہ ایمان نہیں رکھتے جو غلط روش کی وجہ سے تباہی لایا کرتا ہے. یہ لوگ جو ہیں مومن سے اپنی جماعت مومنین سے کہہ دو اعلان کر کے کہ تمہارا فریضہ یہ ہے کہ ان کے بچانے کی بھی فکر کرو کچھ. یہ ہے اسلامی نظام، یہ ہے مومن کا فریضہ. اس کے لیے یہ خیر امت دنیا میں بھیجی گئی تھی. جیسا میں نے ابھی عرض کیا ہے اس مثال کی روح سے کہ خود ہی تیر کر اگلے کنارے پہ نہ جائیں، ڈوبنے والوں کو بھی بچائیں. یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ لیجزی قوم بما کانوا یکسبون. اور وہ قوم جو ان چیزوں کو نہیں مانتی، ظلم و تعدی کے اوپر ہی جو سر اٹھائے ہوئے ہے، پھر ان کو تو یقیناً اس کا بدلہ مل کے رہے گا کہ جو کچھ وہ کرتے ہیں. ان کو بچا لو جن کو تم بچا سکتے ہو. مومن کا فریضہ عزیزان ایمان بتایا گیا ہے. اور اس کے بعد وہ اصول اور وہ معیار عدل کا جو بنیاد ہے دین کی، جو اصول ہے قرآن کے قانون مکافات عمل کی. ایک ہی فکرہ یہ اگر ذہن میں رہے، ہمارے ذہن میں تو کیا رہے گا صاحب، ہم تو الفاظ کو دہراتے ہیں، سنتے ہیں، پھر نکال دیتے ہیں کانوں سے. وہ یہ ہے عزیزان من کہ من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا. یاد رکھو جو بھی اچھے کام کرتا ہے ان کا فائدہ صرف اس کی اپنی ذات کو پہنچتا ہے، کسی دوسرے کو وہ نہیں پہنچا سکتا فائدہ.
یہاں ایصال ثواب کے لیے ہر روز پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا رہتا ہے. یعنی اپنے بخشنے کے متعلق کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہماری حالت کیا ہے، ان کو بخشوانے کی فکر ہو رہی ہوتی ہے قرآن پڑھ پڑھ کے. من عمل صالحا فلنفسہ من اساء فعلیہا، اور جو غلط کام کرتا ہے اس کی سزا بھی اسے بھگتنی پڑے گی، کسی دوسرے کو نہیں. یہ ہے نظام عدل. نہ تم اپنی اچھی صلاحیتوں کے کام کے بدلے کو دوسرے کی طرف منتقل کر سکتے ہو. یہاں تو جس کے پاس 4 پیسے زیادہ ہوتے ہیں وہ حج بدل کے لیے بھیج دیتا، جاؤ میری طرف سے حج کر آؤ. کیا بات ہے، میری طرف سے. من عمل صالحا فلنفسہ من اساء فعلیہا، نہ کسی کے برے کام کے نتیجے کو کوئی دوسرا بدل سکتا. ثم الی ربکم ترجعون، تم میں سے تو ہر ایک کا قدم اٹھ رہا ہے اس قانون مکافات عمل کی طرف جہاں سے اس کا نتیجہ ملنا ہے. تو سوال ہی نہیں کہ سیر تم کر کے آؤ اور جو صحت اچھی ہوتی ہے وہ تمہارے اس بھائی کو مل جائے جو بیڈ لیٹا رہتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا. اس میں نہ سفارش کام آتی ہے، نہ دوست کام آتا ہے، نہ شفاعت کام آتی ہے. اپنے لیے، اور جو برائی کی ہے اس کا بھی بدلہ تمہیں ہی بھگتنا پڑے گا. کوئی کفارہ نہیں اس کے اندر ادا کیا جا سکتا. اور اس کے بعد پھر قرآن کا جو انداز ہے اپنے دعوے کی صداقت کے ثبوت میں وہ اقوام سابقہ کی تاریخ کو لاتا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنَّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ. جب انہوں نے صحیح روش اختیار کی، قوم بنی اسرائیل کو یہودیوں کے متعلق بیان کر رہا ہے، یاد دلا رہا ہے ان کو ان کی اپنی تاریخ بھی، انہیں بھی یاد دلا رہا ہے کیا کچھ دیا تھا ان کو. الکتاب، حکم، نبوت. یاد رکھیے نبوت تو خدا کی طرف سے وحی کا ملنا ہوتا ہے. یہ ہر فرد کو نہیں ملتی، یہ نبی کو ہی ملتی ہے. لیکن وہ وحی جو ملتی ہے نبی کو، وہ جب اسے اپنی امت کو دے دیتا ہے تو یہ امت صاحب کتاب ہو جاتی ہے. یہ جو کہا ہے نا کہ بنی اسرائیل میں نبوت بھی تھی، حکم بھی تھی اور کتاب بھی تھی، تو نبوت بنی اسرائیل کا ہر فرد نبی نہیں تھا، بلکہ ان میں انبیاء ہوئے. انبیاء کو کتاب ملی، وہ کتاب جب امت کو ملی تو وہ تھی، اس امت کو کہا جائے گا کہ یہ امت اس کتاب کی وارث ہوئی. الکتاب ملی. اور پھر اگلی چیز یہ کہ وعظ و نصیحت کے لیے ہی نہیں ملی، والحکم، حکومت بھی ملی. یہ تھی بنیاد عزیزان من جسے ہم تحریک پاکستان کی بات کہتے ہیں. مجھے بار بار کہنا پڑتا ہے کہ میں تو خود اس کے اندر 10 سال اس نقطے کے اوپر ہمارا وہاں ان سے جھگڑا تھا، یہ مولوی صاحبان سے، یہ نیشنل اسلامات ہے کہ اسلام نام ہے الکتاب خداوندی کے مطابق حکومت قائم کرنے کا. آپ دیکھیے اس میں حکم 7 کہا ہے. یہ کسی غیروں کی حکومت کے اندر قرآن کا نظام قائم ہی نہیں ہو سکتا. تو 2 باتیں تھیں، اپنی حکومت، اور اگلی بات کہ اس میں خدا کی کتاب کے مطابق نظام قائم کیا جائے. تو اس دعوے کی بنا کے اوپر ایک خطہ زمین تو اس لے کے دینے والے نے دے دیا اور وہ چلا گیا. اور اگلی بات جو تھی کہ خدا کی کتاب کے مطابق حکومت قائم ہو، وہ اس 35 سال میں جو کچھ ہم نے کیا ہے خدا کی کتاب کے ساتھ وہ ہمارے سامنے ہے. بنی اسرائیل کو دے کچھ دیا، پھر رزقناہم من الطیبات، سامان زندگی دیا ان کو نہایت خوشگوار. دونوں باتیں آتی ہیں، جائز طریقے سے بھی، خوشگوار بھی. فضلناہم علی العالمین، ان کی جو ہم اثر اقوام تھیں ان کے اوپر ان کو فضیلت اور برتری دی. یہ ہوتی ہے خصوصیت اس قوم کی کہ جو خدا کی کتاب کے مطابق زندگی اور حکومت قائم کرتا ہے، اقوام عالم پہ برتری حاصل ہوتی ہے اس کو. وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ، کھلی کھلی دلیلیں اور دلائل ان کے دیے کہ دوسروں سے بات اگر کرنی ہے تو دھاندلی سے نہ کریں،
قرآن نے جہاں بھی کہا عزیزان من، پہلی چیز بینات کہی ہے جو دیتے ہیں، دلائل سے بات کرنا، عقل و فکر کی روح سے سمجھانا دوسرے کو، بینات من اللہ، اتنی واضح چیزیں ان کو دی گئی تھی۔ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، لیکن اس کے بعد ان میں اختلاف پیدا ہوا۔ اس لیے نہیں اختلاف پیدا ہوا کہ اس کتاب میں ایسی اختلافی باتیں تھیں جن کی روح سے پھر ان میں فرقے پیدا ہو گئے۔ خدا کی کتاب میں اختلافی بات ہوتی نہیں ہے۔ خود قرآن کے من جانب اللہ ہونے کی ایک دلیل خود قرآن نے یہ دی ہے کہ اس میں کوئی اختلافی بات نہیں، تو کتاب اللہ کو ماننے والے تو مختلف فرقوں میں بانٹ ہی نہیں سکتے، اس میں اختلافی بات ہی نہیں ہوتی۔ کہا اس لیے نہیں کہ اس میں کوئی اختلافی بات تھی اس لیے وہ مختلف فرقوں میں بٹ گئے، بغیم بینہم، اپنی چودراہٹ قائم کرنے کے لیے جو ان کے احبار و رہبان تھے نا، انہوں نے فرقے پیدا کیے، علماء نے پیدا کیے، مشائخ نے پیدا کیے، بغیم بینہم، پھر ایک دوسرے کے اوپر چڑھ دوڑنے کی بات روز دیکھیے صاحب، ان سے سارے بحث اور مباحث، یہ ایک مسجد کے متعلق کہ اس کی تولیت کس کے حصے میں آئے گی، دنگا فساد ہوتا ہے، سر فٹول ہوتا ہے، تالے پڑتے ہیں، پولیس آتی ہے، مقدمے بازی ہوتی ہے۔ مساجد کے متعلق جو خدا نے کہا تھا کہ مساجد صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے، وہاں کیفیت یہ ہے ایک ایک فرقے کی، بغیم بینہم، کہا یہ وجہ ہے فرقے جو پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن کوئی بات، وہ انقلاب کی گھڑی جب یہ کتاب کے مطابق کہیں نظام قائم ہوگا، اس میں پھر فیصلہ ہو جائے گا اس بات کا، یہ آپس میں فیصلہ نہیں کر سکتے۔ یہ جب نیت ایک دوسرے کے اوپر چڑھ دوڑنے کی ہو تو پھر فیصلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس وقت یہ فیصلہ ہو سکتا ہے جب بھی کہیں قرآن کا نظام قائم ہوا عزیزان مان، یہ اس وقت فرقے مٹیں گے، ورنہ اگر آپ فقہ کے مطابق ہی قوانین بناتے چلے جائیں تو فقہ تو ہر فرقے کی الگ الگ ہوتی ہے، وہ تو ان کی گرہوں کو اور مضبوط کرتے جانا ہے۔ فی ما کانوا فیہ یختلفون، جن باتوں میں یہ اختلاف کرتے ہیں یہ اس وقت بات طے ہو سکے گی پیچھے۔ اور یہ پیچھے بتایا کہ سابقہ اقوام کے ساتھ ہم نے یہ کیا تھا، بنی اسرائیل کی بات پہ تخصیص بیان کی کہ کتاب دی، حکومت دی، نبوت ان کو دی، اس کے بعد انہوں نے جو کچھ کیا وہ بتا دیا، اختلاف پیدا ہوا تو اس کتاب بھی اصلی شکل میں باقی نہ رہی، وہ امت بھی اپنی اصلی شکل میں، وحدت کی شکل میں باقی نہ رہی، تو پھر کیا طریقہ کیا گیا؟ ایک اور نبی بھیجا گیا، ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہ طریق تھا، سنت خداوندی تھی کہ جب یہاں تک نوبت پہنچ جاتی تھی کسی قوم کی کہ اس کی کتاب بھی اس کی اپنی شکل میں باقی نہیں رہتی تھی، تفرقہ ہوتا تھا، اختلافات ہوتے تھے، تو ایک اور نبی آ جاتا تھا جو خدا کی اصل دین کو پھر سے لا کے اس قوم کے سپرد کرتا تھا۔ یہ طریقہ تھا۔ اگلی آیت میں یہی کہا گیا ہے، ثم جعلناک، اور میں عرض کروں گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ طریقہ ختم کر دیا گیا کیونکہ دین کی تکمیل کر دی گئی۔ اسے ہم آئندہ درس میں لیں گے۔ سورہ الجاثیہ 45ویں سورت کی آیت 17 تک ہم آ گئے عزیزان من، 18ویں آیت سے آئندہ لیں گے۔ ربنا تقبل منا انک